اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی فضل الدعاء کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 448 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی فضل الدعاء، یہ باب ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعید بن ابی الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عباس ابن عبد العظیم العنبری نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے روایت کی عمران القطان سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سعید ابن ابو الحسن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ جل شانہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. ھذا حدیث غریب لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث عمران القطان، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے مرفوع نہیں جانتے مگر صرف عمران القطان کی روایت سے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن عمران القطان بنحوه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، اور انہوں نے عمران القطان سے اسی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ جب ابواب التفسیر سے فارغ ہوئے تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلباء کرام، یہ ابواب، اس میں دعوات اور اذکار دونوں کا تذکرہ، دونوں قسم کی احادیث ہمیں ملے گی. اگرچہ عنوان صرف دعاؤں کے بارے میں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اذکار بھی ہے، تو یا تو عنوان میں ہی امام ترمذی رحمہ اللہ کو اذکار کی طرف اشارہ کرنے والا ایک لفظ ذکر کرنا چاہیے تھا، یا اذکار کے لیے الگ سے ایک عنوان رکھنا چاہیے تھا. دعوت ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دعا، اور اذکار ذکر کی جمع ہے، اس کے معنی ہے اللہ کی یاد. اب عزیز طلباء کرام، ما قبل میں قرآن کریم کے بارے میں ابواب التفسیر ذکر فرمائی تلاوت قرآن کی طرح، کہ تلاوت قرآن کریم جس طرح سب سے اہم ہے اور یہ ایک خاص ہے، تو اس کے بعد عام ذکر اذکار بھی ہونا چاہیے، جو کہ یہی ادعیہ ہے اور اللہ جل شانہ کا یاد کرنا ہے، جو کہ عام ہے. اس کو اب امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. تلاوت قرآن کی طرح اذکار دعوات بھی انسان کے اندر اپنے رب کے بارگاہ میں عجز، انکساری اور نیازمندی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور رب کے سامنے انسان مزید انکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور نیازمندی کا اظہار کرتا ہے، اور اسی کے بدولت انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اسی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک،
پھر اس کے ساتھ نماز اور اسی طرح اذکار و دعوات یہ مشروع کیے گئے ہیں۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام اذکار اور عبادات میں اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز وہ دعا ہے کہ جب بندہ اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے تو سب سے زیادہ یہی بات اس انسان کی اللہ جل شانہ کو پسند آتی ہے۔ یہ حدیث مبارک جو یہاں پر ذکر ہوئی لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یہ اگرچہ عام ہے مگر اس کا خاص تعلق نماز سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں قاعدہ اخیر میں اور نفل کے نمازوں کے سجدوں وغیرہ میں، اسی طرح نماز سے فراغت کے بعد جو دعائیں وغیرہ شامل کی گئی ہے، اگرچہ نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے نہ کسی دوسرے لازمی درجے میں ہے، مگر پھر بھی ان دعاؤں کا مانگنا ایک بہت ہی خیر کثیر کا ذریعہ ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جو دعا کو سب سے پیاری عبادت قرار دیا گیا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ دعا سے عابدوں کا اپنے معبود کے ساتھ رشتہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں بندوں کی حاجت روائی کا سامان بھی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ باب منہ، اسی طرح ایک اور باب ہے دعا کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا الولید بن مسلم عن ابن لہیعة عن عبید اللہ ابن ابی جعفر عن ابان بن صالح عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے ولید ابن مسلم سے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے عبید اللہ ابن ابو جعفر سے، انہوں نے ابان ابن صالح سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں قال الدعاء مخ العبادہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجہ لا نعرفه الا من حدیث ابن لہیعہ، ہم اس روایت کو نہیں جانتے مگر ابن لہیعہ کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا مروان بن معاویة عن الاعمش عن ذر عن یسیع عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی مروان بن معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ذر سے، انہوں نے یسیع سے، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ السلام نے سورہ مومن کی یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میرے عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ منصور والاعمش عن ذر ولا نعرفه الا من حدیث ذر، منصور اور اعمش نے اس کو روایت کیا ہے ذر سے، اور ہم یہ نہیں جانتے مگر صرف ذر کے حدیث والے طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر مزید دو روایتیں دعا کے بارے میں ذکر ہوئی۔ پہلی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث اگرچہ عام ہے مگر نماز سے اس کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ دعا عبادت کا مغز اس لیے ہے عزیز طلباء کرام کہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے بارگاہ میں اپنی بندگی اور محتاجگی کا اظہار کرتا ہے۔ باب منہ، یہ ایک اور باب ہے
دعا کے بارے میں وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن ابی الملیح عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حاتم بن اسماعیل سے، انہوں نے ابو الملیح سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ وقد روا وکیع وغیر واحد عن ابی الملیح هذا الحدیث ولا نعرفه الا من هذا الوجہ، اور وکیع اور کئی دیگر حضرات نے اس روایت کو ابو الملیح سے نقل کیا ہے، ہم نہیں جانتے مگر اس کو صرف اسی طریق سے۔ وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو عاصم عن حمید ابی الملیح عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ یہ روایت اسحاق بن منصور سے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے ابو الملیح حمید سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ ما قبل میں ہم نے پڑھا، اس روایت میں آیا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں، تو ما قبل میں یہی بات سورہ مومن کی آیت میں آئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے اس کے مانگنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، ان آیات مبارکہ سے اور اس حدیث مبارک سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، جو بھی مانگے مگر ضرور مانگنا چاہیے۔ باب ما جاء فی فضل الذکر، یہ باب ہے ذکر کی فضیلت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح عن عمرو بن قیس عن عبداللہ بن بصر ان رجلا قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے زید بن حباب سے، انہوں نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے عمرو بن قیس سے، انہوں نے عبداللہ بن بصر سے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتثبت به۔ یا رسول اللہ، شریعت اسلام یعنی احکام الہی میرے لیے بہت ہو گئے ہیں، بس مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جس سے میں چمٹ جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ عزیز طلباء کرام، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرائع الاسلام سے مراد نوافل اعمال لیتے ہیں، اور قرینہ جو اس کے لیے ذکر کرتے ہیں قد کثرت علیہ، کہ نوافل اعمال ہی بہت زیادہ ہے، فرائض اور واجبات وہ تو گنتی کے ہی ہیں۔ اور اس کے جواب میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، تو مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر جاری رہنا چاہیے، یعنی کوئی معین ذکر کرنا ضروری نہیں، تو اس سے مطلق ذکر کی فضیلت ثابت ہوئی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب منہ، ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور باب۔ وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابن لہیعۃ عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے دراج سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے کون سا بندہ افضل ہوگا؟ قال الذاکرین اللہ کثیرا، آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اللہ کو بے حد یاد کرنے والے۔ قال قلت یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويغتصب دما لكان الذاكرين الله كثيرا افضل منه درجة۔
ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں لڑنے والا یعنی مجاہد، اس کا مقام کیا ہے؟ یعنی اس سے بھی اس ذکر کرنے والے کا درجہ بہتر ہوگا، اونچا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کفار اور مشرکین پر تلوار چلائی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ خون سے لہو لہان ہو گیا، تو بھی اللہ کا بے حد ذکر کرنے والے بندے اس مجاہد سے، اس غازی سے درجے میں افضل ہوں گے۔ ھذا حدیث غریب انما نعرفہ من حدیث دراج، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے جانتے ہیں صرف دراج کے طریق سے۔ عزیز طلباء کرام، مختلف مقامات پر مختلف سائلین نے مختلف عبادات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی فضیلت فوقیت کے بارے میں سوال کیا ہے، تو ہر ایک سائل کے حساب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا ہے۔ یہاں پر اس روایت میں جو مضمون بیان ہوا، اسی طرح دعوات کبیر میں امام بیہقی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں جو اسی کے قریب ہے۔ ما من شیء انچا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ذکر سے زیادہ بچانے والی چیز کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اور نہ یہ بات کہ وہ اپنی تلوار چلائے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ تو پتہ چلا کہ تمام نیک اعمال میں اللہ کا یاد کرنا، ذکر اللہ، یہ سب سے افضل اور اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ باب منہ، یہ ایک اور باب ہے ذکر کی فضیلت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن ابي هند عن زياد مولى ابن عياش عن ابي بحرية عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی حسین ابن حریث نے، انہوں نے روایت کی فضل ابن موسیٰ سے، انہوں نے عبداللہ ابن سعید سے، انہوں نے ابن ابو ہند سے، انہوں نے زیاد سے جو کہ ابن عیاش کے مولا ہے، انہوں نے ابو بحریہ سے، انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم واذکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور تمہارے لیے اس جہاد سے بھی بہتر جس میں تمہارا سامنا اپنے دشمنوں سے ہو، ان سے مقابلہ ہو، پس تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ قالوا بلا، صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ قال ذکر اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ قال معاذ بن جبل ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز وہ صرف ذکر اللہ ہے۔ وقد روا بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاسناد وروا بعضهم عنه فارسله، بعض حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے عبداللہ ابن سعید سے اسی سند کے ساتھ، اور بعض حضرات نے انہی سے مروی کرتے ہوئے اس کو مرسل ذکر کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر بھی ہمیں ذکر کی فضیلت معلوم ہوئی، اس کو بہترین عمل قرار دیا گیا۔ تو جیسے ما قبل میں ذکر کیا کہ احادیث میں مختلف اعمال کو مختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، ہر ایک سائل کے حساب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔
جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید نئے ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔